بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین محمد سید القونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعمن والہ کی حمد و ثنا درود حضور سرور کائنات مغفر موجودات زینت بزم کائنات امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی دربار گوہر بار میں ہدیہ عقیدت و محبت عرض کرنے کے بعد نہایتی واجب الاحترام معزز و محترم حاضرین و سامعین کرام، قرآن مجید برہان الرشید کی سورۃ الاعراف کی چند آیات مقدسہ تلاوت کی ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک جل شانہ اپنے فضل اور توفیق سے ہم سب کو حق پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک جل شانہ نے انسان کو اشرف المخلوقات پیدا فرمایا اور اپنے پیارے محبوب امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا، اور ہمیں قرآن مجید برہان الرشید ہدایت اور رہنمائی کی شکل میں ایک عظیم تحفہ اللہ وحدہ لا شریک نے عطا فرمایا کہ اس کے مطابق زندگی بسر کرو، کامیاب ہو جاؤ گے، اس کو چھوڑ دو گے تو ناکام ہو جاؤ گے، اور اس کو چھوڑنے والا دوزخ کی طرف چلا جائے گا، اور اختیار کرنے والا، اس پر عمل کرنے والا جنت کا اور اللہ کی رحمت کا اور قیامت کے دن مغفرت کا مستحق ٹھہرے گا۔ اس لیے آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم لوگ دین اسلام کے ساتھ
اپنی وابستگی کو مضبوط کریں۔ تعلق باللہ اور تعلق بالاسلام یہ ہمارا ختم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس تعلق کو دوبارہ سے رب کے ساتھ جوڑنا اور دین کے ساتھ جوڑنا یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے، اور قرآن مجید برہان الرشید سے رہنمائی لینا یہ بہت ضروری ہے۔ دنیا کے پیچھے لگ کے دنیا کی متاع حاصل کرنے کے لیے ہم نے اللہ تبارک و تعالی اور دین کو چھوڑ دیا، جو آج ہماری ذلت رسوائی کا، پریشانی اور تکلیف کا، اور اس طرح اور ہمارے دکھوں کے اندر اضافت کا باعث بن رہا ہے۔ اس لیے رب سے تعلق جوڑ لیں تو ہماری زندگی کامیاب ہو جائے گی۔ رب کے ساتھ تعلق توڑ لیا تو زندگی ناکام اور نامراد ہو جائے گی۔ اب دو چیزیں عرف عام میں ہم لوگ دیکھتے ہیں، جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں، مسلمان ہو جاتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت اور رہنمائی وہ ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ میں نے تمہیں سیدھا رستہ بھی بتا دیا اور برا رستہ بھی بتا دیا۔ یعنی سیدھا رستہ یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، قرآن کے اسلوب کے مطابق زندگی بسر کرو، اور دین اسلام نے جس چیز سے روکا ہے اس سے رک جاؤ، جس کا حکم دیا ہے اس کو اختیار کر لو، یہ سیدھا رستہ ہے۔ اور پھر برائی کا رستہ، رب نے جس چیز سے روک دیا اس کی طرف چلے جانا، رب نے جو حکم دیا اس حکم کو چھوڑ دینا، یہ کیا ہوتا ہے؟ اس کو عرف عام میں ہم شیطان کا رستہ کہتے ہیں، اور رب کی عداوت کا رستہ کہتے ہیں۔ تو قرآن مجید برہان الرشید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بڑے خوبصورت انداز میں اپنی ذات کی طرف متوجہ فرمایا، اور فرمایا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اور اے مخاطب، اے سننے والے، قرآن کو پڑھنے والے، یہ سب کو مخاطب کر دیا، امت مسلمہ کو بالخصوص اور پوری عالم انسانیت کو بالعموم اللہ پاک نے اپنی ذات کی طرف مخاطب کیا، متوجہ کیا، اور فرمایا اے سننے والے، اگر شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ تجھے ابھارے، یعنی شیطان تمہارے دل کے اندر کوئی وسوسہ پیدا کرے، کوئی ایسی سوچ پیدا کرے، کوئی اپنی طرف میلان پیدا کرے، تو کیا کیا کرو؟ فوراً اللہ کی پناہ میں آ جایا کرو، اللہ سے مدد مانگا کرو، اور بے شک وہ اللہ ہی تمہاری مدد کرنے والا ہے اور تمہاری بات کو سننے والا ہے۔ اب ہم لوگ جب بھی قرآن مجید برہان الرشید پڑھتے ہیں تو اس کے ابتدا میں بسم اللہ سے پہلے ہم لوگ پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے۔ تو اللہ پاک نے یہ بطور خاص تعلیم ہم لوگوں کو دی کہ اے مسلمانوں، جب شیطان تمہیں اپنی طرف بلائے، یعنی تمہارے دل کے اندر وسوسہ پیدا کرے، تمہیں حرام کی طرف متوجہ کرے، تمہیں اپنے مقاصد میں کامیاب کرنے کے لیے کوئی ایسی چیز دکھا دے، کوئی ایسی لذت امیز شے تمہارے سامنے آ جائے جو اللہ کی نافرمانی کا باعث ہو، تو اس وقت کیا کرو؟ اللہ سے مدد مانگا کرو شیطان کے مقابلے میں۔
چونکہ شیطان مخلوق ہے اور اللہ خالق ہے. شیطان جو ہے وہ مخلوق ہے، نافرمان، اور اللہ وحدہ لا شریک کی ذات طاقت والی ہے، عزت والی ہے، تعظیم والی ہے. جب اللہ تمہاری مدد فرما دے گا شیطان کے مقابلے میں تو پھر تم شیطان کے بہکاوے میں نہیں آؤ گے، رب کی رحمت میں آ جاؤ گے تو محفوظ ہو جاؤ. اب یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو بیان فرمائی کہ جب بھی شیطان تمہارے اندر وسوسہ پیدا کرے تو اس وقت کیا کرو؟ اللہ کی پناہ مانگا کرو، اللہ سے مدد مانگا کرو، اللہ کی معرفت میں آ جایا کرو، تم کامیاب ہو جاؤ. اب شیطان، اس کی تفسیر علماء نے بیان فرمائی ہے، فرماتے ہیں کہ یہ ایک سرکش چیز ہے. کیا چیز؟ سرکش. اب سرکش ہم لوگ جانتے ہیں، سرکش عرف عام میں اس کو کہا جاتا ہے جو نافرمان ہو جائے. ہم اپنے جانور رکھتے ہیں اپنے گھر کے اندر، ان کو پالتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں، تو کئی دفعہ ہم لوگ سنتے ہیں کہ گھوڑا سرکش ہو گیا، بیل سرکش ہو گیا، یا کوئی اور جانور ہم نے رکھا ہوا تھا وہ سرکش ہو گیا. سرکش کا مطلب یہ ہوتا ہے مالک کا نافرمان ہو جانا. مالک کا نافرمان ہو جانا یعنی مالک کی بات بھی وہ نہیں مانتا. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تو تھوڑا سا اس سے آگے بڑھ کر فرمایا، فرماتے ہیں کہ یہ شیطان جو ہے یہ کتے کی مانند ہے. اور کتا بھی کون سا؟ ایک ہوتے ہیں کتے ہم نے گھروں میں رکھے ہوئے رکھوالی کے لیے، وہ کسی کو پڑ جائیں، مالک آواز دے تو وہ رک جاتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں. اور ایک ایسا ہوتا ہے جب مالک اس کو پکارے تو مالک کی بات بھی نہیں سنتا، وہ سرکش، جس کو ہم پنجابی زبان میں سادی زبان میں کہتے ہیں یہ ہلکا ہو گیا ہے. وہ پھر کسی کی بھی نہیں مانتا، نہ اپنے مالک کی مانتا ہے نہ کسی اور کی مانتا ہے. تو بلا تشبیہ و بلا مثال امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں شیطان سرکش ہے، یعنی رب تبارک و تعالی کا نافرمان ہے، رب کا نافرمان ہے، رب کی بھی حکم عدولی کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ رب کی حکم عدولی، رب کا حکم بھی نہیں مانتا. تو فرمایا جب رب کا حکم وہ نہیں مانتا تو کیا کیا کرو؟ تمہاری تو وہ کبھی بھی نہیں مانے گا، اس کے ساتھ جتنی مرضی دوستی کر لو، اس کی ساری باتیں بھی منوعاً مان لو، تو پھر وہ کیا کرے گا؟ آخر میں وہ یہ بات کہہ کے ٹکرا دے گا، ٹھکرا دے گا کہ میں نے تو اس سے کوئی کام نہیں کرایا، یہ خود اپنی مرضی کا مالک تھا. اب ہم لوگ ہزار باتیں ہیں جو شیطان کی مانتے ہیں، اس کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں، تو کل قیامت کے دن وہ ہمارا ساتھی نہیں بنے گا، وہ ہمیں چھوڑ دے گا اور کہہ دے گا رب کی بارگاہ میں باری تعالیٰ میں نے تو اس کو نہیں ٹھکرایا تھا، یہ خود ہی سرکش تھا، یعنی تیرے حکم سے اس نے خود ہی روح گردانی کی تھی، تیری نافرمانی کی تھی، میں نے تو اس سے کچھ بھی نہیں کروایا. تو اس لیے رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ شیطان جب بھی تمہارے دل کے اندر وسوسہ اندوزی کرے، تمہیں اپنی طرف بلائے، تو تم کیا کیا کرو؟ فاستعذ باللہ، اللہ سے مدد مانگا کرو. انہ هو السمیع العلیم، اللہ تمہاری مدد کرنے والا اور تمہاری بات کو سننے والا. اور دوسری چیز پھر امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ شیطان انسان کا دشمن ہے. شیطان کیا؟ انسان کا دشمن ہے. اور جب دشمن دنیا میں پیدا ہو جائے تو کہتے ہیں کہ دشمن کوئی بھی وار خالی نہیں جانے دیتا. اور پھر اس سے بڑھ کر بھی منافقت جب پیدا ہو جائے، نفرت پیدا ہو جائے،
تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر ہم لوگ اوپر سے تو محبت کا دعویٰ کرتے رہتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، میں تیرا بڑا دوست ہوں، میں تیرا رفیق ہوں، میں تیرا مددگار ہوں۔ جب پریشانی کا وقت آتا ہے تو وہ پھر جو دوست ہوتے ہیں، جو محبت کا دعویٰ کرنے والے ہوتے ہیں، جو کہتے ہیں میں تیری پشت کے پیچھے کھڑا ہوں، تو آگے نکل، وہ پھر پیچھے ہٹ جاتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں شیطان ایسا میٹھا دوست ہے، شیطان ایسا میٹھا دوست ہے جو لالچ دلاتا ہے برائی کا، برے اعمال کا، برے اعمال کے وسوسے انسان کے دل کے اندر پیدا کرتا ہے، حرام کی طرف لے کے جاتا ہے، بدعمالی کی طرف لے کے جاتا ہے، اور جب پکڑ ہوتی ہے تو کہتا ہے میں نے تو نہیں کروایا۔ تو اس لیے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس کی دوستی چھوڑ دو، اس کی دوستی کبھی بھی تمہیں نفع نہیں دے گی۔ یہ ہم سادے جو پرانے بزرگ لوگ ہوتے تھے فرماتے ہیں برے دوست سے دشمن اچھا، جو دور ہے اس کا خطرہ ہے کہ وہ ہمیں مار دے گا، جو برا دوست ہوتا ہے وہ اندر اندر سے جڑیں کاٹتا رہتا ہے، اوپر سے دوستی کا لیول بھی ہے لیکن اندر سے وہ نقصان بھی پہنچاتا رہتا ہے۔ اللہ ماشاء اللہ ہم معاشرے میں آج ایسے ہی لوگ جی رہے ہیں۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ شیطان کی دوستی اختیار نہ کرو، یہ تمہیں بہکا دے گا۔ اب فرماتے ہیں کہ اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے، اس سے دور رہنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کا حکم مان لو، شیطان کے حکم کو چھوڑ کر شیطان کی بات اور وسوسے کو اپنے دل سے نکال کر اللہ کی معرفت میں آ جاؤ۔ جب اللہ کا حکم مان لو گے تو پھر کیا ہوگا، پھر وہ شیطان تم سے نفرت کرنے لگے گا، تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ جو اس کے قریب ہوتے چلے جاؤ گے وہ تمہیں اپنا قرب دیتا چلا جائے گا، نافرمانیوں کی طرف لے کے چلا جائے گا۔ اور پھر فرمایا اس کی شرانگیزیاں، اس کے فتنے ایسے ہیں جو بظاہر محبت بھرے ہیں لیکن حقیقت میں وہ نقصان کا باعث ہے۔ اور اللہ پاک جل شانہ نے قرآن مجید برہان رشید کے اندر ارشاد فرمایا وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ۔ اور یہ اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ ایمان والوں کی پہچان کرا دے، اور تم میں سے کچھ لوگ شہادت کا مرتبہ کچھ لوگوں کو عطا فرما دیا جاتا ہے اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ اب یہ چیز جب رب تبارک و تعالی نے فرمائی کہ اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا، کچھ لوگ اللہ کی محبت، اللہ کی معرفت اور اللہ کے قرب میں آ جاتے ہیں۔ جب اللہ کے قرب میں آ جاتی ہیں تو رب تبارک و تعالی ان کی حفاظت فرماتا ہے۔ اور پھر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ظلم کی چکی میں چلے جاتے ہیں۔ ظلم وہ کسی پر نہیں کرتے، وہ اپنی جان پر ظلم کرتے ہیں، اپنے نفس پر ظلم کرتے ہیں۔ اب اپنے نفس پر ظلم کیا ہے؟ میں نے حدیث پاک گزشتہ بیان کر دی تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بلکہ اس سے پہلے امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس چیز کی وضاحت فرمائی۔ فرماتے ہیں کہ بدبخت ہے وہ انسان، نالائق اور نکما ہے وہ انسان جو اپنی جان پر ظلم کرتا ہے۔ تو پوچھا گیا جان پر ظلم کرنے والا کون ہوتا ہے؟ تو فرمایا جو شیطان کے بہکاوے میں آ کر رب کے حکم کو چھوڑ دیتا ہے وہ اپنی جان پر حقیقتاً ظلم کر رہا ہوتا ہے۔ کیوں ظلم کیوں کر رہا ہے؟ کہ کل قیامت کے دن جب حساب کتاب ہوگا تو پھر اس کو اس وجود کے بارے میں سوال کیا جائے گا، بھئی بتا میں نے تجھے یہ وجود دیا تھا، میں نے تجھے زبان دی تھی اپنے ذکر کے لیے، یہ وجود دیا تھا عبادت کے لیے، تو نے اس وجود کو کہاں رکھا؟ تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا بدبخت ہے وہ انسان جو اپنی جان کو گروی رکھ دیتا ہے، یعنی اپنی جان کو، اپنے نفس کو پتہ بھی ہے مسلمان کو کہ اللہ کا حساب ہوگا،
اچھے اعمال کرنے والے کو اچھا صلہ ملے گا اور برے اعمال کرنے والے کو سزا ملے گی، تو پھر بدبخت ہے وہ مسلمان اور وہ انسان جو یہ جانتا ہے اور اپنی جان پر پھر بھی ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے۔ اور پھر دوسری چیز فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین، کیا تم اس گمان میں ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ اب ہم بھی کبھی کبھار جب ہو جاتے ہیں نا، ہم لوگ بڑے مسکین مومن ہو جاتے ہیں تو پھر کہتے ہیں اللہ بڑا مہربان ہے، اللہ ہمیں تو جنت دے گا ہی دے گا، مسلمان جو ہے، یہ ہمارا ہوتا ہے نا شکوہ، ہم لوگ کہتے ہیں ہم تو جنتی ہیں مسلمان جو ہیں۔ بے شک مسلمان کے لیے، مومن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے انعامات ہیں، مومن بالآخر جنت میں جائے گا، اس چیز سے انکار نہیں ہے، لیکن رب تبارک و تعالیٰ نے یہاں فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم جنت میں چلے جائیں گے؟ اب یہ بات کافروں سے تو نہیں کہی جا رہی، کافر کو تو پتہ ہے میں دوزخی ہوں، کافر کو تو پتہ ہے میں نے رب کو مانا ہی نہیں ہے، میں نے رسول کو مانا نہیں ہے، کتاب کو نہیں مانا، دین کو نہیں مانا، اس کو تو پتہ ہے میرا جو حال ہوگا۔ یہ مومن کو فرمایا کیا تو یہ گمان کرتا ہے کہ جنت میں داخل ہو جائے گا؟ حالانکہ ابھی اللہ نے تمہارے مجاہدوں کا امتحان ہی نہیں لیا، اللہ نے ابھی تمہارا امتحان ہی نہیں لیا، اور ابھی صبر والوں کی آزمائش ہی نہیں کی۔ یعنی ہم لوگ اپنے گریبان کے اندر جھانکیں، ہم لوگ یہ آرزو کر لیتے ہیں کہ ہم جنتی ہیں، اور کرنی چاہیے، اس چیز سے انکار نہیں ہے، لیکن رب کا نظام، رب کا حکم یہ بھی پیش نظر رکھنا چاہیے کہ جنت اس کے لیے ہے جب مصیبت آ جائے تو اس میں صبر اختیار کرے، پریشانی تکلیف آ جائے اس میں ہائے وائے نہ کرے، رب کے حکم کے مطابق اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ بسر کرے۔ یہ نہ ہو کہ خوشی کا موقع آئے تو رب کو بھول جائے، غمی کا موقع آئے تو رب رب کرے۔ رب نے فرمایا کہ ایسے امتحان نہیں ہوتے، امتحان ہر حال میں امتحان ہوتا ہے، جب خوشی آئے تب بھی رب کی بارگاہ میں سجدہ ریزی کرے، غمی آئے تب بھی رب کی بارگاہ میں سجدہ ریزی کرے۔ تو رب نے فرمایا ابھی تو میں نے صبر والوں کی آزمائش کا امتحان ہی نہیں لی۔ اے مومنو، یہ گمان نہ رکھو کہ ہم لوگ اپنی مرضی کی زندگی بسر کریں اور جنت میں بھی داخل ہو جائیں۔ جنت بے شک مومن کو ضرور ملے گی، لیکن وہ پنجابی میں سادہ الفاظ میں کہتے ہیں چور چوری کرے تو اس کو کوئی لتر کھپی ضرور ہوتی ہے، یہ سادہ الفاظ ہمارے ہوتے ہیں۔ مومن جس نے کلمہ پڑھا وہ جنت میں جائے گا، لیکن سزا بھگت کے۔ سمجھ آئی میری بات کی؟ سزا بھگت کے وہ جنت میں جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے مومنو، اپنے اللہ سے مدد مانگو جب شیطان تمہیں اپنی طرف بلائے۔ اب شیطان ہمیں ہر لمحہ بلاتا ہے اپنی ذات کی طرف، تو ہم لوگ شیطان کی بات کو مانتے ہیں، رحمان کی بات کو نہیں مانتے۔ اور پھر امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ تم شیطان کے مکر و فریب اور اس کی ہیلا سازی سے ہوشیار رہو، کیونکہ جب تم اس کی ہیلا سازیوں میں آ جاتے ہو وہ تمہیں نقصان پہنچاتا ہے۔ اب نقصان کیسا ہوتا ہے؟ میں بار بار یہ بات عرض کرتا ہوتا ہوں، اللہ کا حکم آتا ہے نماز پڑھو تو ہمارے سامنے دنیا آ جاتی ہے، اللہ کا حکم آتا ہے روزہ رکھو، اللہ کا حکم آتا ہے فصل ہو گئی اس میں سے زکوٰۃ دو، اس کا عشر دو۔ شیطان پھر آ کے وسوسہ پیدا کرتا ہے، وہ تو سیاਣਾ بن چنگا بلا سمجھدار بندہ ہے، 20 بوریاں تیری کڑک ہوئی ہے، پچھو ایک بوری دے چھڑے تو گھٹ جانی ہے، 5000 روپیہ ریٹ ہے۔ یہ کون آ کے وسوسہ دوزی کرتا ہے؟ یہ شیطان انسان کے دل کے اندر اور دماغ کے اندر آ کے یہ بات ڈالتا ہے، یہ تو بڑا تو خسارے میں چلا جائے گا، بڑا نقصان میں چلا جائے گا، ایک بوری تو رب کی رضا کے لیے دے دے گا، کسی غریب کو دے دے گا، اس کا چولہا جل جائے گا، تو چودھری صاحب میں تیرے سارے متحد ہونے چاہیے۔ یہ ہوتی ہیں نا فکریں انسان کے ذہن کے اندر۔ یہ وسوسہ کہاں سے آیا؟ یہ شیطان نے انسان کے ذہن کے اندر پیدا کیا۔
اور پھر دوسری چیز یہ ہوتی ہے جب انسان نماز کی طرف آتا ہے پھر اس سے پہلے کام نہیں یاد ہوتا. کئی دفعہ یہ آپ اندازہ کر لینا، توجہ کر کے دیکھنا، جیسے ہی اذان ہوگی پھر وہ جلدی پڑ جائے گی، وہ بڑا کام پڑا ہوا ہے، ڈیرے تے بڑا کام ہے، پانی بھی لانا ہے، پٹھے بھی وڈنے نے، کترنے بھی نے، بجلی اجی ہونا آئی ہے. کیا ہوتا ہے یہ وسوسہ اندوزی ہوتی ہے شیطان کی. جب ہم رحمان کے ہو جائیں گے، یعنی اللہ کے حکم کے تابع اپنی زندگی کے ایک ایک گوشے کو کر دیں گے تو پھر رب تبارک و تعالی ہماری ہر معاملے میں مدد فرمائے گا. شیطان کی وسوسہ اندوزی ہمیں اپنی ذات کی طرف متوجہ کر لیتی ہے. جب ہم شیطان کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں تو پھر شیطان کے دوست ہو گئے. رب کی دوستی کو چھوڑ کر شیطان کی دوستی کو ہم لوگوں نے اختیار کر لیا. اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. جب پرہیزگاروں کو شیطان کی طرف سے کوئی خیال آتا ہے، یعنی جو متقی لوگ ہوتے ہیں، پارسا لوگ ہوتے ہیں، جو اللہ کے لوگ ہو جاتے ہیں، اللہ کے بندے ہو جاتے ہیں، ان کی حالت ظاہر کیا ہوتی ہے؟ جب شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ ان کے ذہنوں کے اندر، ان کے دلوں اور دماغوں کے اندر پیدا ہوتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ حکم خداوندی کو یاد کرتی ہیں، پھر اسی وقت ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں. یعنی وہ جان جاتے ہیں کہ اذان کے وقت جو مجھے کام یاد آ گیا یکدم، یہ شیطان کی طرف سے وسوسہ ہے. جب زکوٰۃ اور خیرات دیتے وقت میرا ذہن سمجھدار ہو گیا، یہ سمجھدار نہیں ہوا، یہ شیطان نے پھسلا دیا ہے کہ زکوٰۃ نہیں دینی، مال کم ہو جائے گا، فطرہ نہیں دینا، مال کم ہو جائے گا، عشر نہیں دینا، مال کے اندر کمی واقع ہو جائے گی. اللہ کے رب نے فرمایا میں 7 گنا زیادہ دینے والا ہوں، لیکن شیطان نے تھوڑا سا وسوسہ ڈالا. 20 بوریاں نے تے 19 رہ جانیاں نے، لکھ روپیے اودے وچوں تو دے دیتی تے 97,500 رہ جانے. سمجھ آئی میری بات کی؟ یہ پھر انسان کے ذہن کے اندر 2,500 گھٹ گیا تو بڑا نقصان ہو جائے. یہ کس کی طرف ہے؟ یہ شیطان کی طرف. لیکن جو رحمان کے بندے ہوتے ہیں ان کو جب ایسا خیال آتا ہے تو وہ کیا کرتی ہیں؟ وہ اپنا مال اللہ کے راستے میں نچھاور کر دیتے. حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں منقول ہے کہ ایک دفعہ صبح ان کو جاگ نہ آئی، شیطان میں وسوسہ ڈال دیا، خواب کی حالت میں آ گیا، اس نے سلا دیا. نماز کا وقت چلا گیا. جب نماز کا وقت چلا گیا تو اٹھے، دیکھا نماز کا وقت چلا گیا ہے، بڑے حیران پریشان. تو شیطان نے پھر اس وقت تو وہ ساتھ چھوڑ گیا. پھر آپ نے جب توجہ کی تو انہوں نے سارا دن جتنے بھی معمولات دنیا تھے ان سب کو ترک کر دیا. اور سب سے پیارا جو باغ تھا جس کی ڈھیر ساری آمدنی تھی اس کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رب کے راستے میں وقف کر دیا. فرمایا کہ یہ آج صبح نہ اٹھنے کا کفارہ ہے. ان لوگوں کا حال یہ ہوا کرتا تھا، یہ ان کی توجہ ہوتی تھی اللہ کی ذات کی طرف. تو یہ چیز اللہ پاک نے فرمائی کہ جب نیک لوگوں کو شیطان اپنے وسوسے کے اندر لاتا ہے وہ پھر فوراً رب کو یاد کرتی ہیں، فوراً رب کے حکم کے مطابق اپنے جو عمل انہوں نے پلان کیا ہوتا ہے اس کو کرتی ہیں اور ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں. کیوں؟ کہ وہ رب کو یاد کر لیتی ہیں، پھر ان کو حقیقت ان کے سامنے آشکار ہو جاتی ہے. تو اس لیے شیطان کی وسوسہ اندوزیوں سے بچنا یہ آج ہمارے اوپر ضروری ہے. آج شیطان ہم لوگوں کو ورغلاتا ہے. اور پھر قرآن مجید میں رب وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون. اور وہ لوگ جب کسی بے حیائی کا ارتکاب کر لیں، یعنی وہ متقی نیک لوگ، جب شیطان ان کو ورغلا لے، کیونکہ شیطان کی بات بھی بڑی میٹھی ہوتی ہے، شیطان کی محبت بھی ذہنوں کو کھروچ لیتی ہے.
تو وہ شیطان کے جب کہنے کے مطابق کوئی برا عمل کر لیں تو کیا کریں؟ جب اپنی جانوں پر ظلم کر لیں تو اللہ کو یاد کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ مومن یہ سب کے لیے ہے۔ جب بھی مومن توبہ کے دروازے پہ آتا ہے تو وہ خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا، جتنا مرضی گناہ گار کیوں نہ ہو، بد کردار کیوں نہ ہو، جب رب کی بارگاہ میں آ جاتا ہے توبہ کرتا ہے تو رب وحدہ لا شریک کو مہربان پاتا ہے، رب اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا معافی مانگیں، اور اللہ کے علاوہ کون ہے جو ان کے گناہوں کی معافی عطا فرمائے گا؟ وہ اللہ ہی طاقت والا ہے، وہ اللہ ہی بادشاہ ہے جو تمہیں تمہارے گناہوں کے معافی عطا فرمائے گا، درگزر فرمائے گا۔ اور پھر فرمایا جان بوجھ کر گناہ پر اصرار نہ کرو، یعنی گناہ پہ گناہ نہ کرتے جاؤ۔ ایک گناہ ہو گیا پھر یہ کر لینا چلو خیر میرے کوئی نہیں ڈر، ایک باری ہو گیا تو کچھ ہویا میں نہیں، ایک باری میں حرام کھا دیا تو کچھ ہویا میں نہیں، مریا تو کوئی نہیں سے پھر کھا لوا، ایک باری جھوٹ بولیا میری زبان تو کوئی نہیں بند ہوئی، یہ ہوتی ہے نا سوچیں ہماری۔ تو فرمایا کہ کوئی بھی غلط عمل کر کے اس پر اصرار نہ کرو، اس پر تکڑے نہ ہو جاؤ۔ رب کی نافرمانی کر کے جب تم تکڑے ہو جاتے ہو تو رب کا عذاب بڑا سخت ہے، اس کے لیے تیاری کر۔ تو یہ چیزیں آج ہم لوگوں نے بڑی ضروری چیزیں ہیں جن کو ہم نے اختیار کرنا ہے۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، تو ایک نوجوان بڑا خوبصورت پارسا نوجوان، حدیث پاک اس کو ابن عساکر نے اپنی صحیح کے اندر روایت کیا ہے، فرماتے ہیں کہ نوجوان بڑا خوبصورت تھا، اللہ کے ساتھ اس کا لگاؤ بھی بڑا زیادہ تھا، بڑی محنت کرتا تھا، نماز روزہ، حلال کھانا، نماز روزہ کرنا، اللہ اللہ کرنا، والدین کی خدمت کرنا، یہ ساری چیزیں اس نوجوان کے اندر موجود تھیں۔ لیکن کیا ہوتا، وہ نماز عشاء کی پڑھ کے واپس لوٹتا تو ہر روز اس کو ایک لڑکی خوبصورت اس کو اپنی ذات کی طرف متوجہ کرتی، اس کو اپنی طرف بلاتی، لیکن وہ نوجوان اس کو نظر انداز کر دیتا، چھوڑ دیتا اور آگے چلا جاتا۔ پھر اس نے طرح طرح کے روپ اختیار کیے۔ ایک دن وہ اس کے ساتھ چل پڑا نوجوان، جب چل پڑا تو اس کے دروازے پر پہنچا تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم یاد آ گیا کہ رب کے بندے جب ان کو برائی کی طرف بلایا جاتا ہے، رب کے بندے رب کے حکم کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ تو اس نے توجہ کی رب کی ذات کی طرف، گناہ کی طرف جانے سے پہلے جب اس نے توجہ کی تو اس کی ایک چیخ نکلی، رب کا ڈر اس کے سامنے آ گیا، خشیت اور خوف اس کے سامنے آ گئی۔ وہ وہاں پہ اس نے چیخ ماری اور زمین پر گر پڑا، بے ہوش ہو گیا۔ کافی عرصے کے بعد اس کو ہوش آیا، گھر واپس آیا، والدین نے پوچھا بیٹا کہاں تھا؟ اس نے سارا واقعہ بیان کیا۔ تو ابن عساکر نے بیان فرماتے ہیں کہ جب وہ نوجوان اس مقام پر پہنچا کہ میں اس کے دروازے تک چلا گیا، اس فاشا کے دروازے پر، پھر اس نوجوان نے چیخ ماری اور زمین پر گر پڑا اور اس کی روح نکل گئی۔ اس کے والدین نے رات کی تنہائی میں اس کو غسل دیا، اس کا کفن دفن کا اہتمام کیا، رات ہی کو اس کو دفن کر دیا۔ صبح یہ معاملہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پہنچا تو آپ نے اس کے والدین کے پاس آ کر تعزیت فرمائی اور فرمایا کہ تم نے ایسے نوجوان کے بارے میں، نیک متقی، اس کے بارے میں مجھے کیوں نہیں بتایا؟ تو والد نے کہا کہ امیر المومنین وقت کی بھی نزاکت تھی، اور پھر میں نے نہیں سمجھا کہ آپ کو رات کی تنہائی میں آپ کے آرام کے اندر دخل اندازی کروں۔ تو آپ نے فرمایا مجھے اس کی قبر پر لے چلو۔ اس کی قبر پر گئے، فاتحہ خوانی کی، اور فاتحہ خوانی کر کے تو آپ نے قرآن مجید کی آیت پڑھی، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، وہ لوگ جو رب سے ڈرنے والے ہیں رب ان کو دوہری جنت عطا فرماتا ہے۔ یہ آواز ابن عساکر نے اس کو اپنی صحیح کے اندر لکھا ہے۔ جب حضرت عمر فاروق نے یہ آیت پڑھی کہ جب رب کو یاد کرنے والا، رب سے ڈرنے والا اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے تو رب دو جنتیں عطا فرماتا ہے، قبر
اندر سے اس نوجوان کی آواز آئی، اے امیر المومنین گواہ ہو جاؤ، میرے رب نے مجھے 2 جنتیں عطا فرما دی۔ یہ تھا ڈر اور خوف اور خشیت۔ آج ہم لوگوں نے اپنے دلوں اور دماغوں کے اندر سے رب کا ڈر نکال دیا ہے۔ ہم حرام کرتے ہیں، حرام کھاتے ہیں، بدعمالیاں، بد کرداریاں، فحاشیاں، سارے برے اعمال کرتے ہیں، لیکن رب کا خوف ہمارے دلوں کے اندر نہیں ہوتا۔ رب کا خوف اور ڈر ہوتا تو پھر کیا کرتے؟ ہم لوگ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے ڈرتے، پھر ہم رب کے حکم کی طرف واپس پلٹ جاتے، رب کی بارگاہ میں جبین نیاز جھکا دیتے، باری تعالیٰ ہم گناہ گار ہیں پر تیری رحمت بڑی وسیع ہے۔ اب رب نے آگے پھر وہ جو نہیں نہ مانتے ان کا بھی ذکر کر دیا۔ رب ایک بڑا مہربان ہے، ایک ایک چیز رب نے کھول کے بیان فرما دی۔ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ، اور جو شیطانوں کے بھائی ہیں، کون ہے؟ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ، جو شیطانوں کے بھائی ہیں انہیں گمراہی میں وہ کھینچ کے لے جاتا ہے۔ شیطان نے بھی کہہ دیا تھا نا، فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، باری تعالیٰ جو تیرے ہو گئے ان کو میں اپنی طرف نہیں لا سکوں گا، اور جو میرے ہو گئے میں ان کو ضرور تیری بارگاہ سے پھسلاؤں گا۔ تو رب نے فرمایا جو شیطان کے بھائی بن جاتے ہیں، شیطان کے دوست بن جاتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ انہیں اپنی طرف کھینچ کے لے جاتا ہے شیطان۔ پھر ایسا وقت آتا ہے وہ برائی کرتی ہیں، برائی ان کو محسوس نہیں ہوتی، غلطی کرتی ہیں، حرام کھاتی ہیں، حرام ان کو محسوس نہیں ہوتا، بدعمالی کرتی ہیں، بدعمالی ان کو محسوس نہیں ہوتی، جھوٹ بولتی ہیں، جھوٹ ان پہ اثر نہیں کرتا، پھر وہ کبھی کبھار سچ بولیں تو عجیب لگتا ہے، کبھی کبھار وہ حلال کھا لیں تو عجیب لگتا ہے۔ جو حرام کھانا جن کی ہڈیوں میں رچ بس جاتا ہے، جو شیطان کے دوست ہو جاتے ہیں، رب کے دشمن ہو جاتے ہیں، تو جب رب کے دشمن ہو گئے، شیطان کو دوست بنا لیا، پھر شیطان اپنی ایسی مٹھاس کے اندر لے جاتا ہے کہ پھر ان کو اذان کی آواز بری لگتی ہے، پھر نماز پڑھنے والے ان کو پاگل لگتے ہیں، پھر روزے دار ان کو دیوانے لگتے ہیں۔ یہ لوگ تو عقل مند ہی نہیں ہیں جو صبح سے لے کر شام تک بھوک پیاس برداشت کرتے ہیں، عقل مند تو میں ہوں۔ ان کو پھر رب کا حکم ان پہ اثر انداز نہیں ہوتا۔ تو اس لیے دوستو ہم لوگوں نے شیطان کا بھائی نہیں بننا، ہم نے رحمان کا بھائی بننا ہے۔ اب آخری چیز ایک میں اور عرض کر دوں، گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے شیطان کے بارے میں ہم لوگوں کو ہمیشہ ہوشیار رہنے کی بات فرمائی۔ ایک تو میں ہمیشہ آیت پڑھتا ہوتا ہوں، رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو سارے کے سارے دین میں داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کی اتباع نہ کرو، وہ تمہارا دشمن ہے۔ وہ کون ہے؟ تمہارا دشمن ہے۔ اور دوسرے مقام پر رب وحدہ لا شریک نے فرمایا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، اسے دشمن ہی بنا کے رکھو۔ اب رب نے یہ بات کہہ دی کہ شیطان تمہارا دشمن ہے۔ اب رب سب سے بڑا ہے نا، رب ہمیشہ سچ بولتا ہے۔ رب نے فرمایا شیطان تمہارا کیا ہے؟ دشمن ہے، اسے دشمن ہی سمجھنا، وہ تمہارا دوست کبھی نہیں ہو سکتا۔ جب رب نے کہہ دیا تو پھر وہ دوست نہیں ہو سکتا، وہ ورغلائے گا ضرور، وہ برے راستے کی طرف لے جائے گا ضرور، لیکن کیا ہوگا آگے؟ پھر دوسری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتے ہیں، ہم حضور کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے تو حضور پاک نے زمین پر اپنی شہادت کی انگلی سے ایک لائن کھینچی، بالکل سیدھا راستہ بنایا، لائن بنائی، تو فرمایا یہ اللہ کا راستہ ہے۔ کیا ہے یہ؟ اللہ کا راستہ ہے۔ پھر اس کے دائیں جانب ایک لکیر کھینچی ٹیڑھی میڑھی، پھر اس کی آگے اور لکیریں کھینچی، کچھ 4-5 دائیں طرف، 4 دائیں طرف وہ لکیریں کھینچ کے
تو حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ جو سیدھا رستہ ہے یہ ہے رحمان کا. یہ کس کا ہے؟ رحمان کا. اور یہ جو ٹیڑھے میڑھے رستے ہیں یہ شیطان کے ہیں. اب تمہاری مرضی کہ تم رحمان کا رستہ اختیار کرنا چاہتے ہو یا شیطان کا رستہ اختیار کرنا چاہتے ہو. تو حضرت عمر فاروق نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ رستہ بالکل سیدھا ہے, اس کے اندر کوئی رکاوٹ نہیں ہے, کوئی سڑک ٹوٹی ہوئی خراب نہیں ہے, اور باقی سڑکیں ٹیڑھی میڑھی بھی ہیں, ٹوٹی ہوئی بھی ہیں. تو قربان جائیں حضور کی اداؤں پر. فرمایا کہ جب تم شیطان کے رستے پر چلو گے پھر تمہیں ٹیڑھا میڑھا ہونا پڑے گا. یا رسول اللہ وہ کیسے؟ فرمایا جھوٹ بولو گے, اس جھوٹ کو چھپانے کے لیے تمہیں 1000 کرتوت کرنے پڑیں گے. حرام کھاؤ گے, اس حرام کو پہچاننے کے لیے, اس حرام کو اپنے اندر ہضم کرنے کے لیے تمہیں 1000 رستے اختیار کرنے پڑیں گے. کسی کا حق کھا کر پھر جھوٹ بولنا پڑے گا, پھر کسی کی غیبت بھی کرنی پڑے گی, پھر سارے برے اعمال اور کردار تمہیں اختیار کرنے پڑیں گے. تو اس لیے بہتر ہے کہ سیدھا رستہ اختیار کرو, نہ درمیان کے رستے کو چھوڑو, نہ غلط رستہ اختیار کرو, نہ جھوٹ کی طرف جاؤ, نہ حرام کی طرف جاؤ, نہ بدعمالی کی طرف جاؤ. ایک رستہ سیدھا جو رحمان کی طرف جاتا ہے اس کو اختیار کر لو, کبھی تم گمراہ نہیں ہو سکو گے. اور جب شیطان کے رستے کو اختیار کرو گے تو کیا ہوگا؟ پھر اس کے رستے سارے ہی, اب دیکھیں نا مثال کے طور پہ کسی بندے نے چوری کر لی, تو چوری کرنے والا جس طرح آپ سب لوگ بیٹھے ہیں اس طرح نہیں بیٹھ سکے گا ہمارے معاشرے کے اندر. وہ ہر لمحہ ڈرا سہما, اس کو پھر گفتگو بھی کرنی ہے بڑی تول کے کرے گا. نہیں تو وہ کہتے ہیں نا, وہ کسی نے چوری کرنے والے نے چوری کر لی, صبح شور ہو گیا چوری ہو گئی چوری ہو گئی, تو وہ بھی بیچ میں آ گیا چوری ہو گئی چوری ہو گئی. تو جب وہ چور نے پنڈ رکھی نا دیوار کے اوپر, تو چور نے چھلانگ لگائی, میں ایس پاس سے گڈڑی, یہ حال بھی ہو جاتا ہے. چوری کرنے والے کا سچے انسان سے تو ایسے لفظ نہیں نہ نکلتے. تو اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رب کا رستہ اختیار کرو. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا, صراط مستقیم کا رستہ سیدھا رستہ ہے. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ, ٹیڑھے میڑھے دوسروں کی راہوں پہ نہ چلو, یہ تمہیں گمراہ کر دیں گے. اور پھر کیا ہوگا جب گمراہ ہو جائیں گے ہم لوگ؟ تو رب نے فرمایا کَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنْكَ. پھر شیطان جس نے انسان کو ورغلایا تھا, جس نے انسان سے کفر کرایا, جس نے انسان سے غلطیاں کرائیں, جس نے انسان سے خطائیں کرائیں, جب پکڑا جائے گا نا انسان تو انسان کہے گا باری تعالیٰ یہ ہے جس نے مجھ سے غلطیاں اور خطائیں کرائیں. وہ کیا کہے گا؟ فلما کفرا قال انی بریء منک, یا اللہ میں کوئی نو کرائیاں. یہ عرف عام میں بھی ہوتا ہے نا, یہ پہلے بھی میں بات کر چکا ہوں. تھاپڑا مارتے ہیں, حوصلہ دیتے ہیں, تو اے کر تے میں تیرے نال ہاں, تو جدو کر لیندا ہے اس وقت آتے میں تے کوئی نہیں نہ آکھیا اے کر. تو یہی حال شیطان کا ہے. تو شیطان کیا ہے؟ انسان کا ازلی دشمن ہے. انسان کو اللہ کی بارگاہ سے قسم کھا کے آیا ہوا ہے کہ میں انسان کو ورغلاؤں گا. اور ہم کتنے نکمی ہیں, ہم اس کی بات کو مان لیتے ہیں, رحمان کی بات کو چھوڑ دیتے ہیں. تو کوشش کریں ہمیشہ رب کا حکم مانیں, رب کا جو بھی حکم آ جائے سر تسلیم خم. صحابہ کرام نے یہ زندگی اختیار کی ہے, یہ زندگی بسر کی ہے. تو جو آج صحابہ کی زندگیاں کامیاب ہمیں نظر آتی ہیں, انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ اس میں سے صدقہ دیا تو کم ہو جائے گا, زکوٰۃ دی تو کم ہو جائے گا. انہوں نے کہا یہ رب کا اور رب کے رسول کا حکم ہے, سارے کا سارا مال بھی دینا پڑے تو ہم لوگ دے دیں گے. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.